السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، رب زدنی علما، رب زدنی عملا۔ جی، کل کے سبق میں ہم نے اسم متمکن کی اقسام بیان کی تھی۔ نے کہا تھا کہ اسم متمکن اس کو کہتے ہیں جو ہر قسم اعراب کو جگہ دیتا ہو اور جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اسم متمکن کی 16 اقسام ہے، اور ان 16 اقسام میں سے ان 16 اقسام میں 9 قسم کا اعراب جاری ہوتا ہے، جس کو ہم اصناف تسعہ کہتے ہیں۔ پہلا صرف حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ لفظی کے ساتھ، حالت جری کسرہ لفظی کے ساتھ، یہ قسم اعراب خاص ہے۔ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف صحیح کے ساتھ۔ پھر دوسرا تھا حالت رفعی الصنف الثانی، حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی جری کسرہ لفظی کے ساتھ، یہ قسم اعراب خاص ہے، جمع مؤنث سالم کے ساتھ۔ تیسرا تھا حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی اور جری تھا فتحہ لفظی کے ساتھ، یہ قسم اعراب خاص تھا، غیر منصرف کے ساتھ۔ تو یہ تینوں جو اصناف تھے، اس میں اعراب بالحرکت تھا اور لفظی تھا، اعراب بالحرکت لفظی تھا۔ پھر پہلا صنف جو ہے نا، اس میں اعراب بالحرکت لفظی حقیقی، اور دوسرا اور تیسرے میں دوسرے اور تیسرے صنف میں اعراب بالحرکت لفظی تقدیری تھا، اعراب بالحرکت لفظی حکمی تھا۔ لفظی حکمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظوں میں واضح ہوتا ہے، لفظوں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور حکمی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک اعراب دوسرے اعراب کا، ایک حالت دوسرے حالت کا تابع ہوتا ہے۔ اور حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر حالت کے جدا جدا اعراب ہو، حالت رفیع کے جدا ہو، نسبی کے جدا ہو، جری کے جدا ہو۔ اس طرح الصنف الرابع، الصنف الخامس، الصنف السادس، ان دونوں میں اعراب بالحرف ہوگا، اعراب بالحرف لفظی ہوگا۔ پہلے میں اعراب بالحرف لفظی حقیقی، اور الصنف الخامس اور الصنف السادس میں اعراب بالحرف لفظی حکمی ہوگا۔ تو الصنف الرابع ہے حالت رفعی واو لفظی کے ساتھ، حالت نسبی فتح الف لفظی کے ساتھ، اور حالت جری یا مقبل مکسور کے ساتھ، یہ قسم اعراب خاص ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ، اور اس میں اعراب بالحرف لفظی حقیقی ہے۔ الصنف الخامس ہے حالت رفعی الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت نسبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یہ قسم اعراب خاص ہے اثنان مثنى کلا وکلتا، اثنان واثنتان کے ساتھ، اس میں اعراب بالحرف لفظی حکمی ہے۔ اور الصنف السادس حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نسبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یہ قسم اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم اولو عشرون تسعون اس کے ساتھ، اور اس میں بھی اعراب بالحرف لفظی حکمی ہے۔ الصنف السابع، اس میں اعراب بالحرکت تقدیری ہوگا، اعراب بالحرکت تقدیری حقیقی، جیسے کہ حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نسبی فتحہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ، یہ قسم اعراب خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ، اور غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم کے ساتھ۔ الصنف الثامن حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نسبی فتحہ لفظی کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ، یہ قسم اعراب خاص ہے اسم منقوص کے ساتھ۔ اور الصنف التاسع ہے حالت رفعی واو تقدیری کے ساتھ، حالت نسبی اور جری یا لفظی کے ساتھ، یہ قسم اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم کے ساتھ۔ تو یہ تھے اس میں متمکن کے 16 اقسام، اور اس میں 9 قسم کے جو اعراب جاری ہوتے ہیں، جن کو ہم اصناف تسعہ کہتے ہیں، وہ ہم نے بیان کیے۔ آج کی سبق میں ہم انشاءاللہ اس میں متمکن کی جتنے بھی اقسام ہیں، جو 16 اقسام ہیں، یہ 2 قسم پر ہے، ایک ہے غیر منصرف اور دوسرا ہے منصرف۔ منصرف یہ ہے وہ اسم جس میں اسباب منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب، یا ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، وہ نہ پایا جائے، تو ان کو منصرف کہتے ہیں۔
جیسے زید ہو۔ اور غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں اسباب معنی صرف میں سے دو سبب پائے جائے یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سبب کے قائم مقام ہو، جیسے عیسیٰ، یا جیسے مساجد، طلحۃ۔ اسباب معنی صرف نو ہے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، الف نون زائدتان۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے الف نون زائدتین، الف نون زائدتان، الف نون مزیدتان، تینوں ایک قسم کا نام ہے۔ منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر ہر قسم اعراب جاری ہو سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتا ہے اس پر، اور رفع، نصب، جر، حالت نسبی، فتحہ، جر کسرہ اور ضمہ بھی آ سکتا ہے۔ اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، لیکن اگر اس غیر منصرف پر الف لام داخل ہوا یا مضاف ہو تو اس پر حالت جری میں کسرہ آ سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مررت بالمساجد، مررت بالمساجد۔ تو مساجد یہ غیر منصرف ہے، لیکن اس پر الف لام داخل ہوا تو حالت جری میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے، یا ہم کہتے ہیں مررت بمساجدکم، تو مساجد کا اضافت ہوا کم کی طرف تو مساجد پر کسرہ آ سکتا ہے۔ لیکن تنوین غیر منصرف پر تنوین کسی بھی حالت میں نہیں آ سکتا، غیر منصرف پر تنوین کسی حالت میں نہیں آ سکتا، اور کسرہ عام حالت میں نہیں آ سکتا، لیکن اگر اس پر الف لام داخل ہو یا اس کا اضافت ہو تو پھر حالت جری میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ غیر منصرف کے 9 اسباب ہے۔ اسباب معنی صرف، اسباب معنی صرف 9 ہے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتین۔ یاد کرنے کے لیے ہم ان 9 کو 3 وقف میں یاد کر لیں گے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتین۔ اب ہم اسباب معنی صرف کے جو 9 اسباب ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے۔ پہلا ہے عدل۔ عدل کا لغوی معنی ہے پیرنا، اور اصطلاح میں عدل اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ کا اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل کی طرف پھیرنا بغیر قانونی صرفی کے۔ کلمے کا اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل کی طرف پھیرنا بغیر قانونی صرفی کے۔ جب کلمہ اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل کی طرف منتقل ہوتا ہے تو عام طور پر یہ صرفی قاعدہ کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قال۔ قال کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ قال اصل میں قولتا، تو قول سے قال کیسے بن گیا؟ تو ہم نے قلبہ والا قانون پڑھا ہے کہ واو متحرک تھا، ما قبل اس کا مفتوح تھا، تو واو کو الف سے بدل دیا تو قول بن گیا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یقول اصل میں یقول ہوتا، تو یقول سے یقول بن گیا، ہاں قانونی صرفی کی وجہ سے۔ لیکن عدل میں لفظ کا اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل کی طرف پھیرنا قانونی صرفی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں عمر، یہ اصل میں تھا عامر، تو عامر سے عامر کیسے بن گیا؟ اس پر کوئی صرفی قانون نہیں ہے۔ یا ہم کہتے ہیں کہ ثلاثو، یہ اصل میں تھا ثلاثتن ثلاثتن، تو ثلاثتن ثلاثتن سے ثلاثو کیسے بن گیا؟ اس پر کوئی صرفی قاعدہ نہیں ہے۔ تو عدل کہتے ہیں اس کو کہ اسم کا اپنی اصلی صیغے سے دوسری صیغے کی طرف بغیر کسی قاعدہ صرفی کی طرف بغیر قانونی صرفی کی پھیرنا، کلمے کا اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل کی طرف پھیرنا بغیر قانونی صرفی کے، جیسے عمر، ثلاث، مثلث۔ پھر عدل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عدل تحقیقی، دوسرا ہے عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اسم کی وجود اصلی پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی اور دلیل موجود ہو، کہ اس کی وجود اصلی پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی اور دلیل موجود ہو،
جیسے ہم کہتے ہیں ثلاثو مسلسو، یہ اصل میں تھا ثلاثتن ثلاثتن. یا ہم کہتے ہیں مثنا، یہ اصل میں تھا اثنان اثنان. اور رباع اصل میں تھا اربعتن اربعتن. تو یہ ثلاثتن ثلاثتن سے ثلاثو مسلسو، اربعتن اربعتن سے رباع، یہ اصلی شکل سے دوسری شکل کی طرف منتقل ہونا یہ صرف قانون کے بغیر ہے، اور اس پر دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ ثلاثو کا معنی ہم کرتے ہیں تین تین، اور رباعو کا معنی ہم کرتے ہیں چار چار، مثنا کا معنی ہم کرتے ہیں دو دو. تو لفظ ایک ہے، مثنا ہے یا ثلاثو ہے یا رباع ہے، اور اس کے معنی میں تکرار ہے. تو تکرار کے معنی سے ہم کو پتہ چلا، معنی کی تکرار سے ہم کو پتہ چلا کہ یہ لفظ اپنی اصل پر نہیں ہے، اس لیے کہ معنی کا تکرار مستلزم ہوتا ہے لفظ کی تکرار کو، کہ جب اس کے معنی میں تکرار ہے تو اس کے لفظ میں بھی تکرار ہوگا. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ثلاثو اپنی اصل پر نہیں ہے، مثنا اپنی اصل پر نہیں ہے، اور یہ اصل میں ثلاثتن ثلاثتن اثنان اثنان تھا. عدل تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ اسم کی وجود اصلی پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی اور دلیل موجود نہ ہو. جیسے عمر اور ظفر. عمر اور ظفر یہ کلام عربی میں غیر منصرف پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر صرف ایک سبب ہے عالمیت، دوسرا سبب موجود نہیں ہے. اب اگر اس کو غیر منصرف استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں دو سبب نہیں ہے تو نحویوں کا یہ قانون ٹوٹتا ہے. چنانچہ قانون کو بچانے کے لیے انہوں نے ان کے اندر دوسرا سبب عادل کو فرض کیا کہ عمر اصل میں عامر تھا اور ظفر اصل میں ظفر تھا، اور یہ ویسے مانا گیا ہے. اصل اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عمر اصل میں عامر تھا اور ظفر اصل میں ظافر تھا. تو عدل کا معنی ہے پھیرنا، یعنی کلمے کا اپنی اصلی شکل سے دوسرے کی شکل کی طرف پھیرنا بغیر قانونی صرفی کی. پھر اس پر یا دلیل موجود ہوگا یا دلیل موجود نہ ہوگا. اگر اس کے اصل پر دلیل موجود ہوگا تو وہ عدلی تحقیقی ہے، اگر اس کے اصل پر دلیل نہ ہو تو یہ عدلی تقدیری ہے. دوسرا ہے وصف. کسی ایسے وصف کا معنی ہے کسی اسم کا ایسے مبہم ذات پر دلالت کرنا جس میں اس کی کسی صفت کا لحاظ بھی کیا گیا ہو، اس کو وصف کہلاتا ہے. کسی اسم کا ایسے مبہم ذات پر دلالت کرنا جس میں اس کی کسی صفت کا لحاظ بھی کیا گیا ہو. جیسے ہم کہے اسود معنی ہے کالا آدمی، یا ہم کہے احمروں سرخ آدمی. تو یہ سرخ آدمی جو بھی ہو، زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، لیکن اس کا سرخ ہونا چاہیے چاہے وہ جو بھی ہو. تو یہ مبہم ذات پر دلالت کرتا ہے، اس کو یہ وصف کہتے ہیں. پھر اس کو وصف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وصف اصلی، دوسرا ہے وصف عارضی. وصف اصلی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وضع ہی معنی وصفی کے لیے ہو، یعنی اس میں جب اس کا وضع ہوتا ہو تو اس میں وصفی معنی موجود ہو. جیسے ہم کہتے ہیں احمر، اسود. اور وصف عارضی یعنی جس کی جس کی وضع معنی وصفی کے لیے نہ ہو بلکہ اور کسی لفظ کے لیے ہو، البتہ معنی وصفی میں استعمال ہو جاتا ہو. جیسے ہدایت النحو میں مثال ہے مررت بنسوۃ اربع. تو یہ اربع تو نسبت کی صفت بن رہا ہے، لیکن یہ صفت عارضی ہے، اصلی صفت نہیں ہے، کیونکہ واضح نے اسے معنی وصفی کے لیے وضع نہیں کیا ہے بلکہ عدد کے لیے وضع کیا ہے اربع کو. اور وصف جو غیر منصرف کا سبب ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وصف اصلی ہو، وصف عارضی نہ ہو. لہذا مررت بنسوۃ اربع، اس میں اگرچہ وزن فعل بھی موجود ہے اور اگرچہ اس میں وصف موجود ہے، لیکن اصلی معنی کے اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے اس میں وصفی معنی نہیں ہے، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہوگا. اس وجہ سے اس پر تنوین آیا ہے. ہم کہتے ہیں مررت بنسوۃ اربع. تو دوسرا تھا وصف، یعنی کسی اسم کا ایسے مبہم ذات پر دلالت کرنا جس میں اس کی کسی صفت کا لحاظ بھی کیا گیا ہو. تیسرا ہے تانیث. وصف عدل، وصف تانیث.
تانیث کے بارے میں تو ہم نے بتایا تھا کہ جس میں علامت تانیث پائے جائے اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ پھر تانیث کی چار قسمیں ہیں۔ ایک ہے تانیث لفظی، تانیث لفظی یعنی جس میں علامات تانیث جو ہم نے پچھلے بیان کی تھی علامت تانیث موجود ہو، جیسے اس کے آخر میں تاء مدورہ ہو، جسے ہم کہتے ہیں فاطمہ، طلحۃ، فاطمۃ، شجرۃ، مدرسۃ وغیرہ، یہ تانیث ہیں۔ اور دوسرا ہے تانیث بالف مقصورہ زائدہ، تانیث بالف ممدودہ زائدہ، اور چوتھا ہے تاء مقدرہ، جو تانیث تاء مقدرہ کے ساتھ ہو، تانیث معنوی بھی اس کو کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں زینب، مریم۔ تو تانیث بالف مقصورہ زائدہ اور تانیث بالف ممدودہ زائدہ جب یہ آ جائے، یعنی تانیث بالف مقصورہ یعنی تانیث بالف ممدودہ آ جائے، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سبب دو کے قائم مقام ہوگا۔ تانیث بالف مقصورہ زائدہ، تانیث بالف ممدودہ زائدہ جب آ جائے گا اس کلمہ میں، تو یہ ایک سبب اگر موجود ہو تو دو سبب کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ایک کلمہ جب غیر منصرف بن جاتا ہے تو اس میں اسباب منصب میں سے دو کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر تانیث بالف مقصورہ ہو یا تانیث بالف ممدودہ زائدہ ہو تو پھر ایک سبب کا ہونا بھی کافی ہے، جیسے حبلہ، حمراء وغیرہ۔ تانیث جو لفظی ہو یعنی تاء ملفوظہ کے ساتھ ہو تو اس کے غیر منصرف کے سبب بننے کے لیے عالمیت ہونا شرط ہے، یہ کسی کا نام ہو، جیسے طلحۃ، فاطمۃ۔ اس کے بعد ہے تانیث معنوی۔ تانیث معنوی یعنی جو ہم نے مؤنث سماعی بیان کیا تھا اس کو، یعنی جس میں تاء مقدرہ موجود ہوں، جیسے زینب اور شمس ہے، زینب ہے، مریم ہے، تو اس کو تانیث معنوی کہتے ہیں۔ تو تانیث معنوی کہ وجوباً غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ہے عالمیت کا ہونا اور دوسرا ہے امور ثلاثہ میں سے کسی ایک کا ہونا۔ امور ثلاثہ کیا ہے؟ یعنی یہ تانیث معنوی زائد علی الثلاثی ہو، یعنی جس میں 3 حروف سے زائد حروف ہوں، جیسے زینب، مریم۔ اگر زائد علی ثلاثہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ متحرک الاوسط ہوگا، جیسے سقر۔ اگر متحرک الاوسط بھی نہیں ہے، 3 حروف ہے متحرک الاوسط بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عجمہ ہو، جیسے ماہ، جور۔ اگر عالم ہو اور زائد علی الثلاثہ نہ ہو، متحرک الاوسط نہ ہو اور عجمہ بھی نہ ہو، اور پھر بھی 3 حروف اس میں آئے اور اس کا درمیان والا حرف ساکن ہو، ساکن الاوسط ہو، تو پھر یہ تانیث معنوی منصرف اور غیر منصرف دونوں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہندن، ہندوم کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں اور ہندن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو تانیث تیسرا اسباب منصب میں سے ہے تانیث، اور پھر تانیث کے 4 قسمیں: تانیث مقدرہ، تانیث مقدرہ، تانیث بالتاء مقدرہ، تانیث معنوی۔ تو اس کے لیے 4 شرائط ہے، یعنی اس میں ایک تو عالم ہوگا، دوسرا اگر عالم ہو تو زائد علی الثلاثہ ہوگا، زائد علی الثلاثہ نہیں ہوگا، 3 حروف والا ہوگا، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ متحرک الاوسط ہوگا۔ اگر متحرک الاوسط نہ ہو تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عجمہ ہوگا۔ اگر 3 حرفی ہو، متحرک الاوسط بھی نہ ہو، عجمہ بھی نہ ہو، تو پھر اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور تانیث بالف مقصورہ زائدہ، تانیث بالف ممدودہ زائدہ، اس کے غیر منصرف بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور یہ ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہے۔ اور تیسرا ہے تانیث لفظی، تو اس کے غیر منصرف بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ کسی کا نام ہو، عالم ہو۔ چوتھا ہے معرفہ، عدل وصف تانیث معرفہ۔ تو معرفہ کی ذکر تو ہم نے کیا ہے، یا معرفہ کے 7 قسم میں سے صرف علم مراد ہے۔ پانچواں ہے عجمہ۔ عجمہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو غیر عربی ہو، یعنی غیر عربی نام ہو اور پھر عربی میں مستعمل ہو، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک ہے عالم ہونا
اور دوسرا ہے دو کاموں میں سے ایک کا ہونا، یعنی ایک زائد علی الثلاثہ ہوگا یا متحرک الاوسط ہوگا۔ عجمہ ہر ایک لفظ کو کہتے ہیں جو غیر عربی ہو اور غیر عربی میں بھی عالم استعمال ہو اور عربی میں بھی وہ عالم کے طور پر استعمال ہو۔ تو عجمہ جب غیر منصرف کے لیے سبب بنے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہوگا، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ یہ زائد علی الثلاثہ ہوگا، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ، اور یا متحرک الاوسط ہوگا، جیسے شطر۔ 6 نمبر ہے جمع، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع۔ جمع سے مراد یہاں جمع اقصا ہے، جمع اقصا، جمع منتہی الجموع، جمع الجموع، یہ سارے ایک نام ہیں، اور یہ بھی ایک سبب، دو سبب کے قائم مقام ہے، جیسے مساجد ہو۔ جمع اقصا کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوگا درس نمبر 3 میں، کہ جمع اقصا جمع منتہی الجموع کی علامت یہ ہے کہ اس کی پہلے 2 حرف مفتوح ہوں گے، تیسری جگہ الف ہوگا، اس کے بعد اگر ایک حرف ہو تو وہ مشدد ہوگا، جیسے دواب۔ 2 حرف ہو تو پہلا مکسور ہوگا، دوسرا عامل کے موافق آئے گا، جیسے مساجد ہو۔ اگر 3 حروف ہو تو پہلا مکسور ہوگا، دوسرا یا ساکنہ ہو، تیسرا عامل کے موافق ہوگا۔ اور جمع منتہی الجموع اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط ہے کہ اس کی آخر میں ایسے تا نہ ہو جو حالت وقف میں ہاں بن جاتی ہے، جیسے فرازینتن، اشاعرتن۔ تو فرازینہ یہ تو غیر منتہی الجموع کا وزن ہے، لیکن اس کی آخر میں ایسی تا آیا ہے جو وقف کی حالت میں گولتا ہا سے بدل جاتا ہے، گولتا آیا ہے اس میں آخر میں، جو وقف کی حالت میں ہا سے بدل دیا جا سکتا ہے، تو یہ غیر منصرف نہ ہوگا۔ 7واں ہے ترکیب۔ ترکیب سے مراد یہاں مرکب منصرف ہے۔ مرکب منصرف کس کو کہتے ہیں؟ مرکب منصرف اس کو کہتے ہیں جس میں دو لفظوں کو ایک کر دیا گیا اور درمیان میں حرف عطف موجود نہ ہو، مقدر نہ ہو، یا دوسرا اسم صوت نہ ہو، جیسے بعل بکا، معدی کرب وغیرہ۔ اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بھی عالم ہونا شرط ہے۔ 7واں ہے وزن فعل، یعنی کوئی کلمہ ہو تو اسم لیکن فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد، اشرف۔ پھر وزن فعل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مختص، دوسرا ہے غیر مختص۔ مختص یعنی وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، اسم اس وزن پر اصالتاً نہ آیا ہو، یعنی وہ وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہو، اسم اس پر اصالتاً نہ آیا ہو، البتہ بطور نقل آ سکتا ہے۔ اور یہ 2 ہے فعل، جیسے شمر، شمر گھوڑے کو کہتے ہیں، اور فعل جیسے ضرب، اگر کسی کا نام رکھا جائے۔ اگر وزن فعل ایسا ہوگا کہ جو فعل کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ اسم بھی اس وزن پر آ سکتا ہو، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرط ہیں۔ ایک شرط یہ کہ اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف ہو، جیسے احمد، احمد، اکرم اور اشرف، یا یوسف، تغلب، نرجس، یشکر، یہ کسی کا نام رکھا جائے۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ اس میں حروف عطین میں سے ایک حرف آیا ہو، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں تائے متحرکہ نہ ہو۔ پس یعملتن، یعملتن غیر منصرف، یہ منصرف ہوگا۔ یعملتن کا معنی ہے کام کاج والی اونٹنی، کام کاج والی اونٹنی، تو یہ منصرف ہوگا، اس لیے کہ اس کے آخر میں ایسا تا ہے جو وقف کی حالت میں ہاتھ سے بدل جاتا ہے۔ 9 نمبر ہے الف نون زائدتین، یعنی کسی اسم کا آخر میں کسی اسم کے آخر میں الف نون زائدہ ہو۔ زائدہ کا مطلب یہ ہے یعنی حروف اصلی کے مقابلے میں نہ ہو، اور اکٹھے جمع ہوتے ہو، اکٹھے ہی گرتے ہو۔ یہ اس کے لیے ایک پوائنٹ ہے یہ کہ الف نون زائدتان کلمہ کے آخر میں ہو، حروف اصلی کی مقابلہ میں نہ ہو، اکٹھے جمع ہوتے ہو، اکٹھے ہی گرتے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں عمران، عثمان، کامران، زعفران، سلمان، اکٹھے جمع ہوتے، اکٹھے ہی گرتے ہیں۔ اس قید کی وجہ سے تثنیہ خارج ہو گیا، کیونکہ اس کے آخر میں بھی الف نون اکٹھے ہے آئے ہیں، ہم کہتے ہیں رجلان، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے رجلان، اس لیے یا ضاربان ہم کہہ دیں یا مضروبان کہہ دیں، جو بھی لفظ ہم کہہ دیں، تو یہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا، اس لیے کہ
تثنیہ کے آخر میں جو الف نون ہوتا ہے یہ اکٹھے نہیں گرتے بلکہ صرف نون گرتا ہے. مثلا اضافت کے وقت جب ہم کہتے ہیں زاربا زیدین، زاربا زیدین، تو زارب زید نہیں کہہ سکتے بلکہ زاربا کہتے ہیں. تو اس میں زاربا زیدین میں صرف نون حذف ہو گیا، الف حذف نہیں ہوا، تو یہ غیر منصرف کے میں جو الف نون زائدتان ہے یہ تثنیہ والا نہیں ہے. الف نون زائدتان اسم کے آخر میں ہو، اسم کے آخر میں بھی آ سکتا ہے اور صفت کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. الف نون زائدتان اسم کے آخر میں ہو تو غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کا علم ہونا شرط ہے، جیسے عمران اور سلمان، عثمان. اگر صفت کے آخر میں ہو تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آئے، جیسے سکران، کہ اس کی مؤنث سکرا آتی ہے فعلا کی وزن پر، تو یہ غیر منصرف ہوا. اور ندمان یہ منصرف ہوگا. ندمان معنی ہے ہم نشین، کیونکہ اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے فعلانتن کی وزن پر نہیں. اور بعض کے نزدیک اس کی لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلا کی وزن پر نہ آئے. پھر اس میں رحمان میں اختلاف ہے کہ رحمان منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، تو آپ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں یہاں تک جو میں نے پڑھا اسباب من الصرف، یہ ہم نے ہدایت النحو کی طرز پر پڑھایا، اس لیے کہ ہدایت النحو میں یہ بات طلبہ کو مشکل لگتی ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ تفصیل جو کی اس پر ہدایت النحو والے اچھی طرح یہ سمجھیں گے. تو ابھی تک ہم نے اسباب من الصرف کو بیان کیا کہ 9 اسباب من الصرف ہے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان. پھر یہ غیر منصرف کے اسباب جو ہے نا یہ 3 قسم پر ہے. ایک ہے اسباب قویہ، دوسرا ہے اسباب مؤثرہ، اور اسباب مؤثرہ، اور تیسرا ہے اسباب مطلقہ. اسباب قویہ یعنی وہ اسباب جو ایک سبب ہو لیکن 2 کے قائم مقام ہو. وہ ایک سبب یعنی جب کلمہ غیر منصرف بن جاتا ہے نا تو اس کے لیے ہم نے غیر منصرف کی جو تعریف کی کہ اس میں اسباب من الصرف میں سے 2 سبب کا ہونا یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو اس کا ہونا ضروری ہے. تو پھر یہ اسباب 3 قسم پر ہے: اسباب قویہ، اسباب مؤثرہ، اسباب مطلقہ. اسباب قویہ وہ اسباب ہے جو ایک سبب ہو لیکن 2 کے قائم مقام ہو. یہ 3 اسباب ہے. نمبر 1 ہے جمع منتہی الجموع، نمبر 2 تانیث بالف مقصورہ، اور نمبر 3 تانیث بالف ممدودہ. جب ہم ایک لفظ کو دیکھ لیں اور اس میں جمع منتہی الجموع آیا ہے یا تانیث بالف مقصورہ الف ممدودہ زائدہ آیا ہے تو پھر اس میں دوسرا سبب ہم تلاش نہیں کریں گے بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک سبب قائم مقام 2 سبب کے آیا ہے، اسباب قویہ آیا ہے اس میں. دوسرا ہے اسباب مؤثرہ، یعنی وہ اسباب جن کی عدمی موجودگی میں چاہے غیر منصرف کی جتنی بھی اسباب جمع ہو جائے کلمہ کو غیر منصرف نہیں بنا سکتے. یعنی جب کلمہ غیر منصرف ہو تو ان 3 کے علاوہ یعنی اسباب قویہ کے علاوہ جب ایک کلمہ غیر منصرف ہو تو ان اسباب میں سے کسی ایک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ کلمہ غیر منصرف نہیں بن سکتا. وہ ہے عالم اور وصف. عالم اور وصف، یہ بات ذہن میں آپ یاد رکھیے کہ عالم اور وصف ایک دوسرے کی ضدین ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کلمہ غیر منصرف ہو اور اس میں اسباب ایک عالم ہو اور دوسرا وصف ہو. یہ نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عالم ذاتی معین پر دلالت کرتا ہے، معین شخص پر دلالت کرتا ہے، اور وصف ذاتی مبہم پر دلالت کرتا ہے، اور معین اور مبہم ایک دوسرے کی ضدین ہے. تو عالم اور وصف یہ اسباب مؤثرہ ہے، یعنی جب کلمہ غیر منصرف ہوگا تو اس میں ایک عالم ہوگا اور یا سبب ہوگا یا وصف ہوگا. تیسرا ہے اسباب مطلقہ. یہ وہ اسباب ہے جو ان 5 اسباب کے علاوہ ہے. 5 ہم نے بیان کی: ایک جمع منتہی الجموع، تانیث بالف مقصورہ زائدہ، تانیث بالف ممدودہ زائدہ، اور عالم اور وصف. اور یہ وہ اسباب ہے جو عالم اور وصف کے بغیر غیر منصرف کے ہونے میں معتبر نہیں ہے. یعنی جب یہ آ جائے، یہ مطلق اسباب آ جائے اور اس کے ساتھ وصف نہ ہو یا عالم نہ ہو
تو پھر یہ غیر منصرف نہیں بن سکتے. پھر علم کے ساتھ دوسرا سبب کیا ہو سکتا ہے اور وصف کے ساتھ دوسرا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ تو عالم کے ساتھ 6 اسباب آ سکتے ہیں. جیسے ہم شروع سے کہہ دیں عدل، عالم عدل کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے لیکن عدل تحقیقی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عمر عمر، تو عمر غیر منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک عالمیت ہے، دوسرا عدل ہے. نمبر 2، وصف کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا تانیث، اور پھر تانیث لفظی اور معنوی دونوں کے لیے عالم کا ہونا شرط ہے. جیسے ہم کہتے ہیں طلحہ تو زینب، تو طلحہ غیر منصرف ہے. وجہ ایک عالمیت ہے اور دوسرا ہے تانیثی لفظی. زینب غیر منصرف ہے. اسباب ایک ہے عالم، دوسرا ہے مؤنث معنوی. تو عدل، وصف، تانیث. عدل ہو سکتا ہے عالم کے ساتھ جمع ہونا، وصف نہیں ہو سکتا تانیث. پھر معرفہ تو یہ خود ہے. تیسرا ہے عجمہ، جیسے ہم کہتے ہیں ابراہیم، تو ابراہیم غیر منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک عالم ہے، دوسرا عجمہ ہے. پھر ہے مرکب، جیسے ہم کہتے ہیں بعلبکہ، بعلبکہ معدی کرب، یہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک عالمیت ہے، دوسرا مرکب منصرف ہے. اور پھر وزن فعل، وزن فعل جیسے ہم کہتے ہیں اشرف، امجد، اسجد، یہ غیر منصرف ہے. اس لیے کہ اس میں ایک عالم ہے، دوسرا وزن فعل ہے. اور آخری الف نون زائدتین، جسے ہم کہتے ہیں عمران، سلمان، کامران، غیر منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ عالم ہونا، ایک عالم ہے اور ایک الف نون زائدتین ہے. تو عالم 6 اسباب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے: عدل کے ساتھ، تانیث کے ساتھ، عجمہ کے ساتھ، ترکیب کے ساتھ، وزن فعل کے ساتھ، اور الف نون زائدتین کے ساتھ. اور وصف کے ساتھ دوسرا سبب 3 چیزوں میں سے ایک ہوگا. الف نون زائدتان جیسے سکران، سکران یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک وصف ہے اور دوسرا ہے الف نون زائدتین. وصف کے ساتھ دوسرا سبب وزن فعل جمع ہو سکتا ہے. جیسے احمد، احمد، تو اس میں احمد حمد سے، اور حمد صفت ہے، صفت ہے، تو اس میں ایک صفت ہے، وصف ہے، اور دوسرا ہے وزن فعل. اور تیسرا وصف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے عدل، لیکن عدل سے مراد ہے عدل تقدیری، عدل تقدیری، عدل تحقیقی، عدل تحقیقی جیسے آخروں. عالم کے ساتھ جو جمع ہو سکتا ہے وہ عدل ہے. اس کے بعد چند ضابطے ہیں جو ہم کو اس سبق کے متعلق ہے اور ہم کو فائدہ دے گا انشاءاللہ بہت زیادہ. عدل کے 6 اوزان ہے. ایک ہے فعل، جیسے عمر. دوسرا ہے فعل، جیسے سحر. تیسرا ہے مفعل، جیسے مثلث. اور چوتھا ہے فعال، جیسے ثلاث. یہ 4 اوزان سارے نحوین کے نزدیک ہے. 2 اوزان ہے جو قبیلہ بنو تمیم کے نزدیک عدل کی اوزان ہے. ایک ہے فعلو، جیسے امسو، اور دوسرا ہے فعالو، جیسے قطوم. تو عدل جب بھی آ جائے گا تو یہ ان 6 اوزان پر ہوگا. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ غیر منصرف پر تو تنوین نہیں آ سکتا، یہ تو ہم نے بتا دیا. لیکن ضرورت شعریہ اور تناسب کی وجہ سے غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کو داخل کرنا جائز ہے. ضرورت شعریہ کی مثال، یعنی جب ہم شعر کی وزن کو برابر کریں گے تو اس پر تنوین آ سکتا ہے. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے: صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیا. تو یہ مصائب جمع منتہى الجموع ہے،
اور جمع منتہا الجموع غیر منصرف ہوتا ہے، اس پر تنوین نہیں آ سکتی، لیکن اس شعر میں اس پر تنوین آ گیا ہے، صبت علی مصائب، اور آخر میں سرنا لیالیہ، لیالیہ جمع منتہا الجموع، اس پر تنوین آ گیا لیالین۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی مدح میں بیان کیا تھا، اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررته یا تصوغ، تو اس میں ہے نعمان، تو نعمان تو غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس میں الف نون زیرتان آیا ہے اور عالم آیا ہے، لیکن اس پر پھر بھی تنوین آیا ہے۔ اور تناسب کی مثال جیسے قرآن مجید میں ہے سلاسل و اغلالا و سعیرا، سلاسل و اغلالا، تو یا اغلالن کی مناسبت کی وجہ سے سلاسلہ پر بھی تنوین آتی ہے، سلاسلن۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ مہینوں کے جتنے بھی نام ہے اس میں 6 منصرف اور 6 غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف نام یہ ہے جمادی الاولی، جمادی الاخری، شعبان، رمضان، سفر اور رجب، اور منصرف یہ ہے شوال، محرم، ربیع الاول، ربیع الثانی، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 6 نام غیر منصرف اور 6 منصرف ہے۔ 4 نمبر ضابطہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں میں سے صرف 9 نام منصرف ہے اور باقی غیر منصرف ہے عالمیت اور عجمہ کی وجہ سے۔ وہ 9 نام یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ 9 نام انبیاء کرام میں سے منصرف ہے، اس کے باقی جتنی بھی نام ہے انبیاء کرام کی وہ غیر منصرف ہوگا، اور اس میں اسباب عالمیت اور عجمہ ہوگی۔ 5واں ضابطہ یہ ہے کہ ملائکوں کے نام میں سے 4 نام منصرف ہے اور باقی غیر منصرف ہیں۔ وہ 4 نام یہ ہے منکر، منکر نکیر، جو تو منکر، نکیر، مالک، رضوان، یہ 4 نام منصرف ہے، باقی سب غیر منصرف ہیں۔ ابلیس غیر منصرف ہے، بعض کے نزدیک عالمیت اور عجمہ کی وجہ سے، اور بعض کے نزدیک اگرچہ عربی ہے لیکن شبہ عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اور شیطان اگر شاط یشی تو ضرب یضرب سے ہے تو غیر منصرف ہوگا، اگر اس کا مادہ شطوانہ نکالیں گے تو پھر منصرف ہوگا۔ اس طرح قرآن ہے تو قرآن اگر معرف باللام ہو تو عالم ہوگا، اور لہذا بغیر الف لام کی منصرف ہوگا، اور معرف باللام ہونے کی صورت میں اگرچہ عالمیت اور الف نون زیرتان پائے جاتے ہیں لیکن الف لام کی وجہ سے منصرف پڑھا جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ضابطے آپ کے کام آئیں گے اور یہ پورے ہوں گے۔ تو آج کی سبق میں ہم نے پہلے منصرف اور غیر منصرف کی تعریف کی، اس کے بعد ہم نے اسباب منصر کو اجمالاً بیان کیا، اور پھر عدل اور عدل کی تعریف کی، پھر عدل کی 2 قسمیں عدل تحقیقی، عدل تقدیری بیان کی، پھر وصف کی تعریف کی اور وصف کی 2 قسمیں وصف اصلی عارضی بیان کی۔ اس کے بعد تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زیادتان کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسباب کے بارے میں بیان کی کہ اسباب 3 قسم پر ہوتا ہے: اسباب قویہ، اسباب مطلقہ اور اسباب مؤثرہ، اور 4-5 ضابطے بیان کی۔ اب اس پر ہم اجرا کرتے ہیں۔ تو غیر منصرف کی جو سبق ہے اس پر ہم اجرا کرتے ہیں۔ پہلا لفظ لکھا ہے قول، تو قول ہے تو منصرف ہے۔ منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے۔ نوح، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور اگرچہ اس میں عالمیت ہے، عجمہ ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ 3 لفظ ہو گئے اور 3 لفظ میں متحرک الاوسط ہو گئی، یہ متحرک الاوسط نہیں ہے۔ مأوا، یہ تانیث بالف مقصورہ زائدہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں تانیث بالف مقصورہ زائدہ آیا ہے
اور تانیث بالف مقصورہ زیادہ ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے. اشیاء یہ غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف کے اسباب میں سے کون سا سبب ہے اس میں؟ تو یہ تانیث بالف ممدودہ زائدہ ہے، ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہے. محمد مفرد منصرف صحیح ہے، منصرف ہے. اسحاق غیر منصرف ہے، عالمیت عجمہ. معروف منصرف ہے. منصرف کی اقسام میں سے مفرد منصرف صحیح ہے. فرعون غیر منصرف ہے، اسباب عالمیت عجمہ. یونس، اس طرح آسان ہے میرے خیال میں، اس میں کوئی نہیں ہے. ایسا کرتے مسلمین پر لفظی اجرا کرتے ہیں، تفصیلی اجرا. مسلمین لفظ ہے اس لیے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہے اور بعض حروف پر مشتمل ہے. لفظ کی دو قسمیں ہے، لفظ موضوع، لفظ محمل. تو اس میں یہ لفظ موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار لفظ ہے. لفظ موضوع کو مستعمل بھی کہتے ہیں. لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب. اس میں سے یہ مفرد ہے اس لیے کہ تنہا ایک لفظ ہے، ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اس میں سے یہ اسم ہے. علامات اسم میں اس کے آخر میں یہ جمع ہے. اور پھر اسم کی 5 تقسیمات ہے. پہلا تقسیم واحد تثنیہ جمع میں، اسے یہ جمع ہے. جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم مکسر. اس میں یہ جمع سالم ہے. جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، مؤنث سالم. اس میں جمع مذکر سالم ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں یا ما قبل مقصور آیا ہے. پھر مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے اس لیے کہ علامات تانیث اس میں سے موجود نہیں ہے. پھر معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے اس لیے کہ معرفہ کے اقسام میں سے نہیں ہے. جامد مصدر مشتق میں سے یہ مشتق ہے اس لیے کہ اس میں فاعل ہے. اور اس میں متمکن غیر متمکن کے اقسام میں سے ہے، اس میں متمکن ہے. اس میں متمکن کس کو کہتے ہیں؟ اس میں متمکن کہتے ہیں کہ جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. اور یہ ہر قسم اعراب کو جگہ دے سکتا ہوں. اس میں متمکن کی 16 قسم ہے. مسلمین جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے آخر میں وہ یا ما قبل مقصور آیا ہو. اس میں کون سا قسم کا اعراب کون سا اعراب جاری ہوگا؟ اس میں الصنف السادس جاری ہوگا. الصنف السادس کیا ہے؟ حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نسبی جری میں یا ما قبل مقصور کے ساتھ. یہ کون سی قسم ہے، کس حالت میں ہے؟ یہ حالت جری میں ہے. اور منصرف غیر منصرف میں سے یہ منصرف ہے. اس طرح وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. تو القردہ یہ منصرف ہے، منصرف نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس میں ایک عالم ہے اور دوسرا ہے ایک عالم ہے، دوسرا نہیں، یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ہے. جمع مکسر منصرف ہے، جمع مکسر منصرف ہے یہ. اور خنازیر یہ غیر منصرف ہے اس لیے کہ جمع منتہی الجموع ہے. الطاغوت یہ مفرد منصرف صحیح ہے. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. تو جدد یہ جمع مکسر منصرف ہے اور منصرف ہے. بیض منصرف ہے، حمر منصرف ہے، مختلف منصرف ہے. الوانها وغرابیب، غرابیب یہ غیر منصرف ہے اس لیے کہ جمع منتہی الجموع ہے. سود منصرف ہے اس لیے کہ جمع مکسر منصرف صحیح ہے. اس طرح آپ یہ سارا مشق کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.